کیا فوج نے خود کو عمران خان کے بیانیے سے دور کر لیا ہے؟ بلال کریم مغل کے مطابق جمعرات کی سہ پہر پاکستان کی فوج کے ترجمان ادارے کے سربراہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کئی لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حالیہ چند دنوں میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان میں سڑکوں سے لے کر سوشل میڈیا تک فوجی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے کئی سوالوں نے جنم لیا ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں جنرل بابر افتخار نے کئی اہم معاملات پر لب کشائی کی، جن میں سے ایک مبینہ غیر ملکی سازش کا معاملہ تھا، جسے عمران خان اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے اور اب حکومت جانے کے بعد بھی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے اپنی حکومت کے خاتمے کو بین الاقوامی سازش قرار دینے کا بیانیہ ان کے حامیوں میں بظاہر زور پکڑتا نظر آ رہا ہے، اور اس سب کے درمیان ان کی حکومت کی کارکردگی پر بحث کہیں دب کر رہ گئی ہے۔ ایسے میں جہاں کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس اس حوالے سے ضروری تھی کہ انہوں نے خود پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے بات کی ہے، تاہم کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ باتیں کہنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی ایک مناسب وقت ہے اور فوج نے خود کو اس معاملے کے کافی سارے پہلو سے دور کر لیا ہے۔ تو کیا فوج نے خود کو عمران خان کے بیانیے سے بہت دور کر لیا ہے؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں حالیہ سیاسی ہلچل سے متعلق بعض اہم نکات کے پس منظر اس پر فوج کے موقف اور اس موقف کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبینہ غیر ملکی سازش کا معمہ 11 فروری کو متحدہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا اور 8 مارچ کو یہ تحریک قومی اسمبلی سکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی، جس پر 86 اراکین قومی اسمبلی کے دستخط موجود تھے۔ تاہم سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے دوران اپنی جیب سے ایک مبینہ خط نکالا اور اسے لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ متحدہ اپوزیشن ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ خط اس مبینہ سازش کا ثبوت ہے۔ بعد میں کہا گیا کہ یہ خط دراصل ایک سفارتی مراسلہ ہے۔ اس جلسے کے بعد انہوں نے متعدد مواقع پر بارہا یہ دعویٰ کیا کہ اس مراسلے کے مطابق ایک امریکی سفارتکار نے پاکستانی سفیر سے ایک سرکاری ملاقات کے دوران مبینہ طور پر یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمران خان کہتے رہے کہ 7 مارچ کو ہونے والی اس ملاقات کے وقت تحریک عدم اعتماد کا کوئی وجود نہیں تھا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن کئی ہفتے پہلے اعلان کر چکی تھی کہ وہ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹائیں گے۔ اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے مسلسل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے مطالبات کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کے اجلاس اتوار 3 اپریل کو بلایا اور اس دن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے، جو اسپیکر اسد قیصر کے خلاف عدم اعتماد پر اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو حق نہیں کہ سازش کے تحت پاکستان کی منتخب حکومت کو گرائے۔ اس کے فوراً بعد وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کے خلاف اپوزیشن سپریم کورٹ گئی اور سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کروانے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی اپنے خلاف سازش کے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی 3 اپریل کی رولنگ سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں تیار ہونے والی یہ سازش قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بے نقاب کی گئی، جہاں فوجی سربراہوں کی موجودگی میں سازش کی تفصیل بتائی گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس میں یہ بات لکھی گئی کہ جو عدم اعتماد آئی ہے، اس کی سازش بااختیار ہوئی۔ فوج کا موقف اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ عمران خان کی جانب سے ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے مبینہ غیر ملکی سازش اور اس حوالے سے ہونے والی قومی سلامتی کے اجلاس کی کارروائی سے متعلق جواب دیتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ فوج نے اس حوالے سے اپنا موقف میٹنگ میں دیا ہے، جس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں واضح ہے کہ میٹنگ میں کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اعلامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سازش کا لفظ اس اعلامیے میں میرا نہیں خیال۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے منٹس کو حکومت ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ ادارے دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر غیر ملکی سازش نہیں تو دفتر خارجہ نے مبینہ دھمکی آمیز مراسلے پر مارش یعنی احتجاجی مراسلہ کیوں جاری کیا تھا؟ اس پر DGISPR کا کہنا تھا کہ مارش صرف سازش پر نہیں دیے جاتے بلکہ یہ سفارتی عمل کا حصہ ہے۔ سازش کا لفظ نہ ہونے کا فوجی اعلان کیا معنی رکھتا ہے؟
سازش پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار وساطی سہیل وڑاج نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آتے وقت یہ واضح نہیں تھا کہ فوج کا موقف کیا ہے، مگر اب اس حوالے سے فوج کا موقف اور عدلیہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ چنانچہ مبینہ امریکی سازش کے بیانیے میں زیادہ وزن نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں تحریک عدم اعتماد اور بعد میں عدلیہ کے فیصلے نے کردار ادا کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بیانیہ ان کی انتخابی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جمعرات کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کا بیانیہ کمزور پڑے گا، کیونکہ جب دھول بیٹھے گی تو یہ بات دیکھنے والی ہوگی کہ الیکٹیبلز کس جانب کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف لائن میں ہوں گے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کے نزدیک فوج کی اس موقف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فوج کے نزدیک یہ بات ایک سیاسی آلے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، اور انہوں نے اب اس بات کا برملا اظہار کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس مراسلے کے معاملے پر دفاعی امور کی تجزیہ کار و مصنف ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ پریس کانفرنس بیانیے کا رخ موڑنے کی کوشش ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ تاخیر ہوئی اور فوج کا اس واضح انداز میں موقف اس وقت آنا چاہیے تھا جب عمران خان نے یہ بیانیہ آگے بڑھانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حامی عوام فی الوقت یہ بات تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ 3 آپشنز کا معاملہ۔ 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دینے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپوزیشن کی طرف سے 3 آفرز دیں: عدم اعتماد کا سامنا کریں، استعفیٰ دیں، یا پھر اپوزیشن عدم اعتماد واپس لیں گی اور وزیر اعظم انتخابات کروائیں گے۔ اپنے سامنے موجود آپشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قبل از وقت انتخابات سب سے بہترین طریقہ تھا اور وہ آخری لمحے تک تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے۔ فوج کا موقف۔ وزیر اعظم آفس نے بیچ بچاؤ کے لیے آرمی چیف سے رجوع کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشنز نہیں رکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب سیاسی ڈیڈ لاک برقرار تھا تو سابق وزیر اعظم کے آفس کی جانب سے آرمی چیف کو مدد کے لیے رجوع کیا گیا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت اس وقت ایک دوسرے سے بات کرنے پر تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے آرمی چیف اور DGISI وزیر اعظم آفس گئے جہاں پر ان 3 آپشنز پر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 آپشنز یہ تھے کہ عدم اعتماد پر کارروائی ہو، دوسرا یہ کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن تحریک واپس لے لے اور وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت وزیر اعظم نے کہا کہ تیسرا آپشن قابل قبول ہے اور کہا کہ آرمی چیف جا کر اپوزیشن سے بات کریں، جس کے بعد آرمی چیف اس وقت کی اپوزیشن کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے منصوبے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ عمران کی جانب سے فوج کو بحران حل کرنے کی دعوت کی اہمیت۔ کیا فوج کو بیچ میں آنے کی دعوت دینا سیاست میں فوج کو کردار از خود بڑھانے کے مترادف نہیں؟ اس حوالے سے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے سے براہ راست بات کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کاہل سیاست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پورا معاملہ فوج کو کسی بھی انداز میں بیچ میں شامل کیے بغیر بھی پورا ہو سکتا تھا، تاہم ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب فوج کو وضاحت جاری کرنی پڑی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کے نزدیک بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 7 دہائیوں کی تاریخ سے یہ واضح ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت ملک کے لیے ٹھیک ہے، نہ فوج کے لیے۔ اسی لیے سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات پارلیمنٹ میں حل کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ فوج سے مسائل حل کروانے کے لیے کہا جائے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا ہر کچھ عرصے بعد کھڑا ہوتا ہے اور اس حوالے سے افواہوں کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ جنرل باجوہ کو نومبر 2019 میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان ریٹائرمنٹ سے 2 ماہ قبل ہی کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اگست 2019 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی۔ ان کی ملازمت کی مدت میں 3 برس یعنی فل ٹرم کی توسیع کی گئی تھی۔ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع کے فیصلہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ نے فوج کی کمان نومبر 2016 میں سنبھالی تھی۔ انہیں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے فوج کی سربراہی کے لیے تعینات کیا تھا۔ جنرل باجوہ کو فوج کی کمان جنرل راحیل شریف سے منتقل ہوئی تھی۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی یہ افواہیں اس قدر پھیلیں کہ ISPR کو باضابطہ طور پر کہنا پڑا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کچھ حلقے گزشتہ چند ہفتوں میں شدید ہوتی سیاسی ہلچل کو بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے جوڑ رہے ہیں۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کریں گے اور رواں سال نومبر کے آخر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ سہیل وڑاج کہتے ہیں کہ جمعرات کے اعلان سے فوج نے ایک طرح سے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حالیہ عرصے کا پورا معاملہ مدت ملازمت میں توسیع کا نہیں تھا۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو غیر ملکی سفارتکار نہایت قابل جنرل سمجھتے ہیں، تاہم کچھ حلقوں کی فوج کے خلاف مہم درحقیقت جنرل باجوہ کے خلاف
مڑتی جا رہی ہے، چنانچہ یہ بہتر اور بروقت فیصلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے وقتوں میں بہت سے اہم اسٹریٹجک فیصلے لیے جانے ہیں اور ایسا ایک نئے آرمی چیف کی موجودگی میں زیادہ بہتر ہوگا۔ جنرل ریٹائر طلعت مسعود کے نزدیک بھی یہ درست فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا نظریہ کسی ایک شخص یا کسی ایک چیف کو منحصر نہیں ہوتا اور جہاں ان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، وہیں اس میں بطور محکمہ فوج کے تمام کور کمانڈرز کی رائے اور مشورہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جنرل مسعود نے کہا کہ حکومت کے جانے کے بعد جس انداز میں افواہوں اور تنقید کا بازار گرم ہے، وہاں یہ فیصلہ اور اس کا بروقت اعلان ایک درست اقدام تھا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔